مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. دس اویئرنیس کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, اس کو کھلا دشمن سمجھنا, وسوسوں کو فلٹر آؤٹ کرنا, سوچنا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, صبح شام کے اذکار کرنا, سنتوں کی پیروی کرنا. برو ایکچولی جو آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں نا, لٹرلی یہ سمندر ہے. یو ٹاکڈ اباؤٹ مارننگ اذکار اور جو ایوننگ اذکار کی بات کر رہے ہیں, اور رات کو سونے سے پہلے والے جو اذکار ہیں, ہم میں سے جو امت مسلمہ ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسنون اذکار کرتے ہیں. بہت واللہ میں بتا رہا ہوں کہ ود کمپلیٹ رسپانسبلٹی, اگر امت مسلمہ صحیح اذکار کرنے لگ جائے نا, تو ہماری بہت سارے پرابلمز ریزالو ہو جائیں. برو ہمارے ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی برو. لٹرلی برو. لیکن برو یہ سمجھ نہیں آتی نا بات, سمجھ نہیں کہ آتی. میں ایک جگہ بیٹھ کے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھوں, تو اسے ملک کی قومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں اگر ایک جگہ بیٹھ کے, لاجک نہیں ہے نا, فائنڈنگ لاجک. آپ سمجھے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بہتر نہیں ہے کہ میں اس کو اسکپ کروں اور ان 20 منٹ کو کسی ٹول, کسی سافٹ اسکل کو سیکھنے میں لگا دوں. یہ برو جب انسان کرتا ہے نا, اور جب اللہ سے, اور جب when we take Allah subhanahu wa ta'ala out of the equation and think we are the ones who will do We are it, smart. I mean, then we پھر know. ایسی مار پڑتی ہے نا جسے ہمیں اللہ تعالیٰ حوالے کر دیتا ہے حوالے کر دیتا ہے اپنے اس اسکل کے, کہ خود سنبھالو. پھر برو انفلیشن آتی ہے, پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, پھر ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, پھر ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے, پھر ایسے حکمران نافذ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں, پھر ایسے سیلفش لوگ آتے ہیں جو آپ کا پیسہ لے کے سوئس بینکس میں اور کہاں کہاں ڈالتے ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ یہ لوگ کوئی کسی نیکی کا زمانہ نہیں رہا. اللہ کے بندے, آپ نے جو کیا تھا, یعنی ہم کہتے ہیں حکمران ہمارے کرپٹ ہیں, علماء نے کام نہیں کیا, یہ ہے وہ ہے. What did you do to implement Islam? جیسے لاسٹ خطبے میں بھی تھا کہ آیت الکرسی کا پڑھنا انسان کو کتنے وسوسوں سے اور کتنے شیطانی ٹریپ سے بچا لیتا ہے. There are so many things that ہماری زندگی میں برکت ہم سے نکال کے جا رہی ہوتی ہیں. سو یہ جو اذکار سنتوں کی, اور سب سے بڑی جو چیز ہے نا, ابن عثیمین رحمہ اللہ برو آخری ایام میں نا کہتے تھے, اے میرے طلاب العلم, اے میرے بچوں, اس فتنوں کے دور میں نا اپنے آپ کو علم کے زیور سے لیس کر لو. اور برو اگر انسان کے پاس علم ہے نا, اور علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ساری آیات قرآن کا حافظ بن جانا یا سائنس سے تک. علم کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ نالج انڈرسٹینڈنگ, چاہے وہ کچھ بھی نہیں پتا نا, کچھ آپ کو حفظ نہیں ہے, لیکن آپ کو کنفیوژنز میں کلیئرٹی مل جائے, آپ کو آپ کا تھاٹ پروسیس محمدی ہو جائے. This is علم. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala said, right? انما یخشى اللہ من عباده العلماء. کہ اب دیکھیں انما کہ صرف علماء ہی, اب علماء اس میں اسکالرز بھی آتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ آف نالج بھی ہیں, طلاب العلم, کہ صرف یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صحیح خشوع اور خضوع کرتے ہیں. They know Allah subhanahu wa ta'ala, they know the essence of this deen. ان کو پتہ ہے اس میں ہماری کامیابی ہے. اور اسی سے نا جب انسان کا علم مضبوط ہوتا ہے نا, تو your شیطان becomes weak. سبحان اللہ. You know, you strike him so hard and at so many points, so many times. جیسے نماز میں بھی تشہد پڑھ رہے ہیں, یہ بھی اس کو بہت زیادہ لگتی ہے. سجدہ تلاوت آتا ہے, آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ سر پیٹتا ہے شیطان اپنا, کہ اس نے سجدہ کر لیا اور مجھے کہا گیا تھا اور میں نے سجدہ نہیں کیا. یہ اس کے الفاظ ہیں, حدیث میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یو کیپ اسٹرائکنگ. وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا جن تھا, مسلمان ہو گیا تھا, مسلمان ہو گیا. اور ابن مسعود کا بھی برو, عبداللہ بن مسعود کا جو قرین تھا وہ ان پہ ایک دفعہ ظاہر ہو گیا, and he was so weak and meek. اور انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی عبادات نے مجھے کمزور کر دیا. سو یو نو, آپ کا تقویٰ جتنا ہے نا, آپ کا اللہ سے تعلق جتنا ہے, آپ کی عبادات اتنی اسٹرانگ ہیں, سو شیطان کا وہ جو اٹیک ہے نا آپ کی لائف میں بار بار آپ پہ, وہ کمزور ہوتا ہے. برو یہاں پہ نا ہم ایک چیز میں بات کروں, ہمارے جو یوتھ ہے نا برو, علم سے سمجھتے ہیں کہ یو جسٹ بیکم علمی اینڈ موٹیویشن اسپیکر اینڈ پروپیگیٹ دعویٰ اینڈ بی ایلیکوینٹ. نو برو, علم ٹرانسلیٹس انٹو عمل. اگر علم کے ذریعے عمل نہیں آ رہا نا زندگی میں, then there is no benefit of that knowledge. برو شیوخ تو عمل اصل شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں جانا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا کوئی سورج غروب نہ ہو مگر کہ تم نے اس دن علم حاصل کیا ہوا ہو, کچھ نہ کچھ. اور امام احمد رحمہ اللہ, ان سے یعنی ان کا کوٹ ہے, تو وہ ان سے پوچھا گیا نا کہ علم کتنا حاصل کرے بندہ, واٹ شوڈ بی دی ایج, کہاں تک بندہ علم حاصل کرے, کیا ایج ہونی چاہیے. انہوں نے کیا زبردست بات کی, کہتے ہیں من الحبر الی القبر. حبر کہتے ہیں انک کو, فرام دی انک پاٹ ٹو دا گریو, یعنی تم نے اپنی ساری زندگی علم حاصل کرنا جب تک تم قبر تک نہیں پہنچ جاتے.
this is the lifelong دس struggle. آلسو شوز ہیوملٹی، مطلب ہیوملٹی کا بھی ہے نا کہ آپ نے یہ نہیں کبھی سمجھ لینا کہ آپ عالم بن گئے ہو، آپ کا یہ علم کا سفر تو جاری رہے گا. یار امام احمد کے بارے میں آتا ہے ہی نیو، وہ یعنی بیک ان دا ڈیز وہاں پہ 1 ملین عربی میں نہیں تھا، ملین نہیں کہتے تھے، الف الف کہتے تھے. الف 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 زائد الف یعنی ملین ہوتا ہے 1 ملین. ٹھیک ہے. ان کو 1 ملین نریشن آتی تھی اینڈ پیپل نیو ہیم کہ یہ بڑے فیمس تھے، وہ سیلیبریٹی تھے، لیکن واللہ وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مکہ کی کوئی باہر کوئی وادی ہو، میں وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں. اور پھر کہتے ہیں انما بلیت بالشہرہ، کہ آئی ایم افلکٹڈ ود فیم. I don't want to be famous. These were the scholars. سبحان اللہ. اور آج سبحان اللہ کچھ آتا ہوتا نہیں ہے، ایک حدیث سنا دی ٹھک سے جو اپلوڈ کر دی کہ آصف جی یہ بہت بڑے اسکالر ہیں. I mean this is a big question mark for all of us ٹریپ آف guys. شیطان ہے نا. I mean this یہ is جو فیم ہے نا، فیم کا بڑا فتنہ ہے. ایون وہیب بن الورد کے بارے میں غالباً آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیپل گاٹ ٹو نو کہ فلاں باغ میں، فلاں شہر کے فلاں باغ میں وہیب بن الورد آئے ہوئے ہیں، اینڈ بھاگتے ہوئے وہ آ گئے کیونکہ انہوں نے آج سے دیکھا ہی تھا وہیب کو. تو جب وہ آئے نا، انہوں نے کہا ویئر از وہیب بن الورد، تو ہی پریٹینڈیڈ کہ ہی از آلسو فائنڈنگ وہیب بن الورد. اچھا. اینڈ ہی اسٹارٹڈ لوکنگ وہ وہیب بن الورد کدھر ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں ہوں. اور آج کل لوگوں کو اچھا ایک اور جو چیز ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ریپنگ اٹ اپ، دعا برو، واللہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. وہ ابن قیم الجوزی کہتے ہیں نا کہ جب تم راستے سے گزر رہے ہو اور بار بار کسی گھر کا کتا تمہیں آ کے بھونکے اور تمہیں تنگ کر رہا ہو، تمہیں راستے سے گزرنے دے رہا ہو، واٹ وڈ یو ڈو؟ تم کیا کرو گے؟ تم پتھر مارو گے دوبارہ آئے گا، تم لکڑی اٹھا کے دوبارہ آئے گا تمہیں. لیکن اف یو ٹیل ہز مالک ٹو اسٹاپ ہم، وہ اس کو پکڑ کے لے جائے گا، باندھ دے گا. تو تمہیں جب شیطان زندگی میں بار بار تنگ کر رہا ہو نا، تو اس کے مالک سے پی پناہ مانگو. مالک آپ کا یہ جو ہے نا مخلوق مجھے تنگ کر رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو مالک پہ اس کو روک لیتا ہے آپ سے. ذکر و دعا بالکل ایسا ہی ہے. تو جزاک اللہ خیر اخوان، بارک اللہ فیکم. فیکم شباب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.